استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ، تسبیح فاطمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اور دعائے یونس یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج کی یہ ویڈیو اب تک کی سب سے خاص اور نہایت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج میں اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھنے والے 6 اہم اور طاقتور اعمال کے فضائل و برکات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ تو اگر آپ اپنی زندگی بدلنی چاہتے ہیں تو آج سے ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ کیسے کریں گے یہ اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اگر نہ آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہے، اب چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں برکت نہیں، یا کوئی جاب کرتے ہیں اور نوکری میں برکت نہیں، یعنی ہر طرف سے تنگی ہی تنگی اور پریشانی ہے، مایوسی نے گھیر رکھا ہے، تو اب بور نہیں، کیونکہ یہ خاص ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آج میں کیسا روحانی خزانہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ جی ہاں بھائی، بالکل، یہ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں اس میں، یہ تو ایسا راز ہے جس کی برکتوں سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی اور امن و سکون اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور یہ راز ہے 6 خاص روحانی اعمال کا کمبینیشن، یعنی استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ، تسبیح فاطمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اور دعائے یونس۔ سب سے پہلے استغفار پر بات کرتے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے وضاحت دے دوں کہ میں نے ان میں سے ہر ایک عمل پر الگ الگ ویڈیو پہلے سے بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی خاص عمل کے بارے میں کوئی چیز ڈیٹیل سے سننا سمجھنا چاہیں تو میری اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈڈ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان میں سے جو چاہیں دیکھ لیجئے۔ تو دوستوں، سب سے پہلا عمل ہے استغفار۔ استغفار کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کمی بیشی کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ ان آیات میں دعوت کا بیان ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ قوم نوح جب حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب مدت دراز تک کرتی رہی تو اللہ نے بارش روک دی اور 40 برس تک پیدائش نسل بند کر دی، اس سے ان کے مال اور چوپائے تباہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت نوح نے فرمایا کہ کفر و معصیت سے توبہ کر کے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت کے طلبگار بنو، کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں کے گناہ بہت زیادہ معاف کر دینے والا ہے۔ یعنی دل سے توبہ و استغفار کرنے کی برکت سے اللہ جل شانہ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نام اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے، یعنی اس میں خوشخبری ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو اپنے نام اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ محدثین کے بقول استغفار میں سب سے افضل سید الاستغفار ہے۔ ایک روایت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے سید الاستغفار دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا اگر انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں، اور پھر کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو ہر وقت کثرت سے اس کے اہتمام کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ درود شریف کے نذرانے بھی بھیجیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یعنی درود شریف صرف زبان کی تسبیح نہیں، رحمت الہیہ کو اپنی زندگی میں کھینچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور آپ کو شاید سننے میں حیرانی ہو کہ یہ درود ہمارے مسائل کا روحانی علاج ہے، اس میں ہمارے مسائل کے حل موجود ہیں، یعنی اس کی برکتوں سے ایسے ایسے فوائد نصیب ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ الغرض میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی خاص عمل کے بارے میں کوئی بات آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو ہر ایک پر الگ الگ ویڈیوز موجود ہیں، لہٰذا آپ انہیں دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر تیسرا راز ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرمند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والے خوش نصیب وہ ہوگا جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ یعنی جب آپ صدقے دل سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اللہ کی خاص مدد کو اپنی زندگیوں میں بلاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، منادی عرش معلیٰ کے نیچے سے جنت اور جنت کی نعمتوں سے اعلانیہ دریافت کرتا ہے کہ تم کن لوگوں کے لیے ہو؟ وہ جواب دیتی ہیں، ہم تو ان کے لیے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو ہم سے محروم کر دیا گیا۔ کن کو؟ جو اس کلمے سے انکاری ہیں۔ پھر دوزخ سے آواز آتی ہے، میں اس شخص کو نہیں جلاؤں گی جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نہیں چھوڑوں گی اسے جس نے اس کلمے کی تکذیب کی۔ میں تو اسے جھوٹے کو طلب کرتی ہوں تاکہ اسے خوب عذاب دوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت ندا کرتی آواز دیتی ہے، میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے ہوں اور اسے قائلین کی معاون و مددگار ہوں، اور مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں سے محبت ہے، اور جنت میں جانے کی اجازت بھی اسی کو ہوگی جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، نیز دوزخ اس پر حرام ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کلمے کی، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جس وقت کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس کا نام اعمال چاند کی طرح منور دکھائی دیتا ہے، اور اس کے نیک عمل ستاروں کی مانند چمکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا درخت پیدا کیا جاتا ہے، جس کے پتوں میں مشک یابیس کی خوشبو اور اس کے پھلوں کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں عمدہ ہوتا ہے۔ وہ پھل برف سے زیادہ سفید اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، پھر تو ہم خوب کثرت سے پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عطائیں نہایت اعلیٰ اور بہت زیادہ ہیں، یعنی جتنا پڑھو گے اتنا ہی اجر ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، توحید تو دین کی بنیاد اور ایمان کی جان ہے، اور اپنی اپنی امتوں کے لیے سب نبیوں کا پہلا پیغام ہے، اور اس توحید کے ماننے یا نہ ماننے اور اس کے مطابق چلنے یا نہ چلنے ہی پر انسان کی سعادت و شقاوت اور نجات و ہلاکت کا مدار ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو واجب کر دیتی ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون دو چیزیں ہیں واجب کر دینے والی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتا ہوا یعنی کسی طرح کا شرک کرتا ہوا مرا، وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو ایسے حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا یعنی شرک سے پاک اور موحد تھا، تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا خاص حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب میں نہ ڈالے جو شرک نہ کرتے ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا قول کر لے یعنی توحید کو اپنا دین بنائے اور اس پر قائم ہو جائے اور پھر اسی حال پر مر جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں نہ جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جو ایسا آدمی ملے کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت سنا دو۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس حال میں اس دنیا سے گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ پر یقین و اعتماد رکھتا تھا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت جنت کی کنجی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس دین میں نجات کا خاص نقطہ کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا لایا ہوا وہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ میری دعوت پر قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے آخری وقت میں پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کو نہ مانا، تو وہی کلمہ ماننے والوں کے لیے اصلی نقطۂ نجات ہے۔ لیکن ان سب حدیثوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس لا الہ الا اللہ کہنے اور توحید کے اقرار کر لینے سے ہی ہم نجات کے مستحق اور جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ نہیں، بلکہ ان حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ نجات کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی شرط یہ توحید ہے اور اس کے بغیر نجات قطعاً ناممکن ہے۔ تو جس نے اس دعوت توحید کو قبول کر لیا اس نے نجات کی یہ بڑی شرط پوری کر دی، اور شرک کی وجہ سے نجات اور جنت کا دروازہ جو اس کے لیے قطعی بند تھا وہ اب توحید کو اختیار کر لینے کی وجہ سے کھل گیا۔ اب رہے اس کے علاوہ اور شرائط، مثلا ایمان بالرسول، ایمان بالیوم الاخر اور دین کے اہم مطالبات مثلا صلاۃ و زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی، تو ان کا معاملہ بجائے خود ہے، اور قرآن و حدیث میں اپنے اپنے موقع پر ان شرائط کو بھی پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کر لینا اور توحید کو اختیار کر لینا در حقیقت پورے دین کو قبول کر لینے اور اختیار کر لینے کا عنوان ہے۔ اور اس لیے ان حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا، یعنی جس نے اس پورے دین کو اختیار کر لیا جس کی اصل و اساس اور جڑ بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تو وہ ضرور بالضرور جنت میں جائے گا۔ بہرحال مندرجہ بال تمام حدیثوں میں اور ان کے علاوہ بھی اور بہت سے نصوص میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نجات کا اصل دار و مدار توحید پر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو قبول کر لینے اور اس کو اپنا اصول زندگی بنا لینے پر ہے۔ چوتھا عمل ہے تسبیح فاطمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل سکھایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ اس سے جسمانی تھکن ختم ہو جاتی ہے اور روحانی طاقت ملتی ہے۔ پانچواں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ان مبارک کلمات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ کوئی مشکل ہماری طاقت سے ٹل سکتی ہے اور نہ کوئی کامیابی ہماری کوششوں سے مل سکتی ہے، اور نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت سب اللہ کی مدد سے ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کلمات ان کی بڑی بہت زیادہ احادیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگین اگر آپ اس پر ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل پر اپلوڈڈ ہے۔ اور آخر میں ہے دعائے یونس، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہی دعا پڑھتے رہے اور اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ حضور اکرم نے فرمایا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ 6 بہت ہی خوبصورت اعمال زندگیاں بدل دینے والے انمول تاثیرات رکھتے ہیں۔ یہ ہماری لائف کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ نہ صرف کمائی میں برکت ہوگی بلکہ اللہ جل جلالہ کی خاص الخاص رحمتیں آپ پر بمثل بارش کے نازل ہوں گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سے آغاز کیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ زندگی یکدم نہیں بدل جانی بلکہ ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اس لیے استقامت سے عمل کرتے رہیں اور مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دوستوں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بہت قیمتی ہے، بہت انمول ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ بھی اسے لازمی شیئر کریں تاکہ یہ خوبصورت اعمال ہر خاص و عام بندے کی روٹین بن جائیں۔ اور ہاں، کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ ان 6 اعمال میں سے کون سا عمل روزانہ پڑھتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور دوستوں ثواب کی نیت سے کومنٹ میں استغفر اللہ، درود شریف، کلمہ طیبہ، تسبیح فاطمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اور دعائے یونس ایک بار یہ تمام ذکر ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔